کچھ کہانیاں وقت مانگتی ہیں اور کچھ وقت کے بعد خود ہمیں آواز دیتی ہیں۔ بہت عرصے بعد میں پھر لفظوں کی دنیا میں لوٹی ہوں، کسی دعوے کے ساتھ نہیں، کسی شور کے ساتھ نہیں، بس ایک کہانی لے کر جو شاید آپ کی زندگی کے کسی موڑ سے ملتی ہو یا کسی ادھورے سوال کو چھو جائے۔ یہ کہانیاں سکھانے نہیں آتی، یہ بس ساتھ چلتی ہیں۔ اگر آپ سننے والے ہیں تو میں کہانی سنانے والی ہوں۔ آئیے آج پھر ایک ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ رشتے وقت کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتے بلکہ بوجھ بن جاتے ہیں۔ لا حاصل ایک ایسی ہی کہانی ہے جہاں محبت اختیار نہیں بن پاتی اور خاموشی سب سے بڑا فیصلہ بن جاتی ہے۔ یہ کہانی کسی ایک کردار کی نہیں، یہ ان سب کی ہے جو سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ آئیے لا حاصل کا آج کا باب شروع کرتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود دل مطمئن نہیں ہوتا، کہ انسان ہنستا بھی ہے، لوگوں میں بھی رہتا ہے، مصروف بھی نظر آتا ہے، مگر اندر کہیں ایک خاموشی سی رہتی ہے جسے کوئی آواز پر نہیں کر پاتی؟ اگر آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو یہ کہانی آپ ہی کے لیے ہے۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں عمیرہ احمد کا مشہور ناول لا حاصل۔ یہ کہانی ان لوگوں کی ہے جو بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں مگر ایک دن رک کر خود سے پوچھتے ہیں کہ اگر سب کچھ مل گیا ہے تو دل اب بھی خالی کیوں ہے؟ اور یہی سوال اس کہانی کو جنم دیتا ہے۔ شام آہستہ آہستہ رات میں بدل رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر شہر کی روشنیاں ایک ایک کر کے جل رہی تھیں اور کمرے کے اندر نیم اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، خاموش، جیسے وقت کے بہاؤ سے کٹ گئی ہو۔ اس کے ارد گرد ہر چیز اپنی جگہ مکمل تھی، مہنگا فرنیچر، سلیقے سے سجا ہوا کمرہ، ہلکی سی اے سی کی آواز، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ مگر اس سب کے بیچ ایک چیز ادھوری تھی اور وہ تھی اس کے دل کی کیفیت۔ وہ کافی دیر سے اسی حالت میں بیٹھی تھی، نہ کوئی خاص سوچ، نہ کوئی کام۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، اسکرین روشن تھی، پیغامات ایک کے بعد ایک آ رہے تھے۔ کوئی کام کے سلسلے میں لکھ رہا تھا، کوئی رسمی سا حال پوچھ رہا تھا، کوئی بس ایک مختصر سا جواب دے رہا تھا۔ وہ سب پڑھ رہی تھی مگر کسی ایک پیغام پر بھی اس کا دل نہیں رکا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے موبائل ایک طرف رکھ دیا، جیسے اچانک تھک گئی ہو۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے ارد گرد لوگ تو بہت ہیں مگر کوئی ایسا نہیں جس سے وہ بنا سوچے سمجھے بات کر سکے، کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے وہ مضبوط بن کر نہ بیٹھے۔ وہ صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور چھت کو دیکھنے لگی۔ اس کے ذہن میں ایک سوال آہستہ آہستہ ابھرنے لگا، وہی سوال جو پچھلے کچھ دنوں سے اس کے ساتھ تھا مگر آج زیادہ صاف تھا، زیادہ واضح۔ کیا یہی وہ زندگی تھی جس کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی؟ کیا یہی وہ مقام تھا جسے پانے کے بعد سب ٹھیک ہو جانا تھا؟ اسے اپنا ماضی یاد آنے لگا، وہ دن جب اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی پر انحصار نہیں کرے گی، کہ وہ مضبوط بنے گی، کامیاب بنے گی اور کسی کو یہ حق نہیں دے گی کہ اسے کمزور سمجھے۔ اس نے محنت کی، بہت محنت کی۔ اس راستے میں اس نے کئی باتوں کو نظر انداز کیا، کئی احساسات کو دبایا اور خود کو یقین دلاتی رہی کہ یہی درست ہے۔ اور واقعی اس نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا جسے دنیا کامیابی کہتی ہے۔ تعلیم، مقام، آزادی، پہچان، لوگ اس کی مثال دیتے تھے، اس کی زندگی کو مکمل کہتے تھے، مگر کوئی یہ نہیں دیکھ سکا کہ اس کی کامیابی کے سفر میں وہ آہستہ آہستہ خود سے دور ہوتی رہی۔ گھر بڑا تھا، کمرے کشادہ تھے مگر ان میں آوازیں نہیں تھیں، رشتے موجود تھے مگر وہ قربت نہیں تھی جو دل کو سکون دیتی ہے۔ سب اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی سب ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے۔ وہ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ شاید یہی زندگی ہے، شاید بڑا ہو کر سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، مگر آج یہ سوچ بھی اس کے دل کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ رات مزید گہری ہو گئی، وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ باہر سڑک پر گاڑیاں آ جا رہی تھیں، لوگ چل رہے تھے، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی جلدی میں تھا۔ زندگی پوری رفتار سے چل رہی تھی، بس ایک وہی تھی جو جیسے کہیں رک گئی تھی۔ اس لمحے اسے شدت سے احساس ہوا کہ انسان ہجوم کے درمیان بھی کتنا اکیلا ہو سکتا ہے۔
اس کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر آنسو نہیں گرے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، بس اندر کہیں خاموش سی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ وہ سارے فیصلے جو کبھی اسے بہت درست لگتے تھے آج سوال بن کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس نے خود سے نظریں چرا لیں جیسے جواب دینے کی ہمت نہ ہو۔ اسی لمحے اس کی نظر کمرے کے ایک کونے پر پڑی۔ وہاں ایک سادہ سی چیز رکھی ہوئی تھی جسے وہ کافی عرصے سے نظر انداز کرتی آ رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں ایک ہلکی سی جنبش ہوئی، جیسے کوئی پرانا احساس جاگ گیا ہو، وہ احساس جسے اس نے برسوں پہلے خاموش کر دیا تھا۔ یہ لمحہ عام نہیں تھا، یہ کسی بڑی تبدیلی کا اعلان نہیں تھا، بس ایک ہلکی سی دستک تھی، ایک اشارہ۔ اور بعض اوقات زندگی انسان سے چیخ کر بات نہیں کرتی، آہستہ سے اشارہ دیتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں ہے، یہ ان سب کی کہانی ہے جو ایک دن رک کر خود سے پوچھتے ہیں کہ اگر سب کچھ حاصل ہو گیا ہے تو دل اب بھی خالی کیوں ہے؟ وہ ابھی تک کھڑکی کے پاس کھڑی تھی جب موبائل ایک بار پھر بجا۔ اس نے بے دلی سے اسکرین کی طرف دیکھا، مگر اس بار نام وہ تھا جسے وہ برسوں سے دیکھنے سے بچتی آئی تھی۔ اس کے ہاتھ سرد ہو گئے۔ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتیں، بس ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، مگر آج آنکھیں بند کرنا ممکن نہیں تھا۔ آگے کیا ہوا، یہیں سے لا حاصل کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے باب میں۔ اگر آپ اس کہانی کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔